اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ یہ آج ہم کریں گے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اینڈ 50۔ وا اور از جب نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو۔ اب اس کو ہم بریک کرتے ہیں 3 حصوں میں۔ نجئی نجات، نا ہم نے، کم تم کو، تو یہ آسان ہو جائے گا اس کو ترجمہ کرنا۔ نجیناکم اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من سے، آلی یہ آل اولاد کو کہتے ہیں، اولاد کو بھی کہتے ہیں اور پیچھے چلنے والوں کو بھی آل کہتے ہیں، یعنی فالوورز جو ہوتے ہیں ان کو بھی آل کہتے ہیں۔ آل فرعون سے، یعنی فرعون کی اولاد سے یا فرعون کے جو فالوورز تھے ان سے۔ یسومونکم، یسو یا وہ، سومونا، یہ سومو جو ہے ساما ہے، تکلیف دینا اس کا مطلب ہے۔ وہ یا سومونا وہ تکلیف دیتے تھے، کم تم کو، سوا برا، العذاب عذاب کی، برے عذاب کی وہ تکلیف دیتے تھے تم کو۔ یو وہ ذبیحونا وہ ذبح کرتے تھے، یا اور واو نون کو ہٹائیں تو زال اور با اور ہا ہے اندر، تو یہ ذبح سے ہے۔ وہ ذبح کر دیتے تھے ابناءکم، ابناء بیٹیوں کو، بیٹوں کو، کم تمہاری، اور یستحیونا یہ وہ زندہ رکھتے تھے۔ یہ دیکھیں یا کو اگر اور واو نون کو ہٹا لیں تو یہ تا ہا یا جو ہے یہ حیات سے ہے۔ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، کہ وہ زندگی دیتے تھے، یعنی وہ زندہ رکھتے تھے۔ نساءکم تمہاری عورتوں کو، نساء عورتوں کو، کم تمہاری، وا اور فی میں، ذالی اس، کم اس میں، اور اس میں، فی ذالکم بلاء وا اور فی میں، ذالی اس، کم تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من سے، ربی کم تمہارے رب کی طرف سے، اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی، عظیم بہت بڑی۔ بلا ویسے اردو میں تو ہم جو ہے وہ اس کو مصیبت کو کہتے ہیں، کہ لیکن عربی میں اس کو آزمائش کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ آزمائش جو ہے وہ یعنی بعض اوقات خوشی میں بھی آزمائش ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یعنی دونوں چیزوں میں ہو سکتی ہے، نیگیٹیوٹی میں بھی پازیٹیوٹی میں بھی آزمائش۔ یعنی اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، وہ بھی کسی وقت آزمائش کا باعث ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کس طریقے سے گلے شکوے کرتا ہے یا معاملات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر جب خوشی آتی ہے پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ آزمائش دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ وا اور از جب فرقنا، پھاڑا نہ ہم نے، فرق کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، پھاڑنا۔ فرق نہ پھاڑا ہم نے، بھی لیے، کو تمہارے، البحر بحر کو، سمندر کو، فا پس، انجیناکم اس کو بھی ہم جو ہے اس کو بریک کرتے ہیں۔ انجئی نجات دی، نہ ہم نے، کم تم کو، فا کو الگ کریں، پس انجئی نجات دی، نہ ہم نے، کم تم کو، ہم نے تم کو نجات دی۔ یہ وہی ہے جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، نجیناکم۔ وہاں پہ یہ ہے کہ جب تشدید آ جاتی ہے تو وہ شدت ہوتی ہے کسی چیز میں، تو ہم نے نجات دی تم کو۔ اغرق اور غرق کیا ہم نے، اور غرق کیا، نہ ہم نے، آل فرعون کو، وانتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ تنظرون نظر سے ہے، یہ تا کو الگ کریں واو نون کو تو اندر نظر جو ہے وہ باقی بچ جاتا ہے، تو یہ نظر سے ہے کہ اور تم دیکھ رہے تھے۔
اچھا، ان آیات میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے یہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان احسانات کو یاد کروا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت زیادہ فضیلت دی، یعنی تب جب وہ اپنے عروج میں تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کے پاس بہت زیادہ علم بھی تھا. اور ایک بہت بڑی بات تھی بنی اسرائیل کے متعلق کہ انہوں نے اپنی ہسٹری کو بہت زیادہ محفوظ رکھا، یعنی اپنی تاریخ کو بہت زیادہ محفوظ رکھا. اس لیے ان کی بائبل کا بہت زیادہ حصہ جو ہے ان کی اپنی تاریخ پر مشتمل ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ کس کس مدارس سے گزری، کون کون سے جو ہے وہ یعنی واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، اور کون کون سے بڑے جو ایونٹ تھے اس قوم کی ہسٹری میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی، اٹ مینس کہ تب فضیلت دی، تب ان کو بہت زیادہ علم دیا، بہت بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے ہوتے ہوئے جو دوسری اقوام موجود تھیں ان کی تاریخ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے. جیسے ہندوؤں کی ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت پرانا ایک مذہب ہے، لیکن اس میں چھوٹے موٹے واقعات کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. تو بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو بہت زیادہ محفوظ رکھا. اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی، بلکہ ان کی بہت زیادہ جو ہے ڈیفرنٹ موقعوں پر جو ان کے اوپر نعمتیں دیں، یہ بھی ان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. یہ اصل میں اس وجہ سے ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ بیان کرتا کہ ہم لوگوں کو یہ اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی کہیں ان کی طرح نہ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی ایک دین اتارا، نبی بھیجا، اور پھر ان کو جو ہے ڈفرینٹ آزمائشوں سے ان کو نکالا. تو لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ سرکش تھے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے اور اس کے صحیح معنی میں انڈرسٹینڈ کرنے، اس پر عمل کرنے سے قاصر تھے. تو ہم بھی کہیں انہی کی طرح نہ ہو جائیں. تو یہ اس وجہ سے یہ ساری تاریخ بیان کی جا رہی ہے. یعنی ہمیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ دین کو اچھے سے سمجھ کے اس کے ساتھ اس پہ اچھے سے سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر وہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. اس وجہ سے ان کی لائف میں ایک ڈراسٹک چینج آ گئی تھی. لیکن ہماری جو ہے بہت زیادہ ہم یہاں پہ مماثلت رکھتے ہیں بنی اسرائیل سے، کہ جس طریقے سے وہ یعنی پیدا ہی وہ یہودی ہوئے تھے، یعنی پیدا ہی وہ اپنے مذہب پہ، اسی طریقے سے ہم لوگ بھی ہم پیدائشی ہیں، ہم بورن مسلم ہیں، وہ بھی بورن مسلم تھے. تب ان کو بھی یعنی وہ اپنے اپنے دور میں سب لوگ جو ہیں وہ یعنی وہ اسلام تب ایسے تھا کہ جو موجودہ نبی تھا اس کے اوپر ایمان لانا اور جو اس کے احکامات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے بھیجے ہیں ان پر عمل کرنا ہی اسلام تھا. تو اس حساب سے وہ تب بورن مسلم تھے اور ہم بھی اسی طریقے سے بورن مسلم ہیں. تو اس لیے ہماری ان کے ساتھ مماثلت ہے کہ ہمیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کے ساتھ اتنا زیادہ بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ان کو بھی اپنے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ہی اس میں برتری اور فضیلت میں لگے ہوئے تھے کہ ہم تو بہت ہی جو ہے وہ برتر لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہیں. تو جس طریقے سے آج ہمارے اندر بھی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ایسے غرور پائے جاتے ہیں. کوئی دولت کا غرور ہے، کوئی دولت مند ہے تو وہ اس بات پہ، کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، کسی کے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر غرور ہوگا وہ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا. تو لیکن بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر مماثلت ہے، سیم کی سیم. اس وجہ سے ہمیں ان کے واقعہ سنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اچھے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.